بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو نے ہنگامہ برپا کر دیا ہے۔ یہ ویڈیو معروف عالم دین مفتی طارق مسعود صاحب کی ہے۔ اس ویڈیو نے نہ صرف عوام میں اضطراب پیدا کیا بلکہ مذہبی طبقوں میں بھی تشویش کا باعث بنی۔ لیکن معاملے نے خطرناک رخ تب اختیار کیا جب کچھ ناقابل اندیشوں نے اس گفتگو کی بنیاد پر مفتی طارق مسعود صاحب پر قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا الزام لگا دیا، جس کی بنیاد پر یہ ویڈیو جنگل میں آگ کی طرح وائرل ہو گئی۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ویڈیو میں دعویٰ کیا گیا کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے اپنے ایک بیان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کی گستاخی کی ہے۔ ویڈیو میں کچھ حصے ایسے تھے جو بظاہر تنقیدی زاویے سے پیش کیے گئے، جس سے یہ تاثر ابھرا کہ ان کی گفتگو میں دین کے اہم ارکان کی بے ادبی کی گئی ہے۔ تاہم مفتی طارق مسعود صاحب نے جلد ہی اس معاملے پر اپنا وضاحتی بیان جاری کیا ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے ان تمام الزامات کو مسترد کیا ہے اور کہا کہ ان کی گفتگو کو غلط طریقے سے پیش کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی بات کو سیاق و سباق سے ہٹ کر سمجھا گیا ہے اور ان پر عائد کیے گئے الزامات حقیقت کے برعکس ہیں۔ میری گفتگو کا مقصد دین کی خدمت اور اصلاح تھا، نہ کہ گستاخی۔ جو باتیں کہی جا رہی ہیں وہ میرے بیانات کے اصل مدعے کو توڑ مروڑ کر پیش کر رہی ہیں۔ مفتی صاحب نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ ان کی پوری زندگی دین کی خدمت اور اسلامی تعلیمات کے فروغ کے لیے وقف ہے اور وہ کبھی بھی ایسی بات نہیں کر سکتے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن پاک کی شان میں گستاخی کے مترادف ہو۔ اس وضاحتی بیان کے بعد بھی سوشل میڈیا پر بحث جاری ہے۔ کچھ لوگوں نے مفتی صاحب کی وضاحت کو تسلیم کر لیا اور ان کی بات کو سمجھنے کی کوشش کی، جبکہ کچھ افراد ابھی بھی اس ویڈیو کے حوالے سے شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں۔ علماء کرام اور دیگر مذہبی اسکالرز کی طرف سے بھی مختلف آراء سامنے آئی ہیں۔ کچھ نے مفتی طارق مسعود صاحب کا دفاع کیا اور اس بات پر زور دیا کہ ان کے خلاف چلائی جانے والی مہم غلط فہمی پر مبنی ہے، جبکہ دیگر افراد نے احتیاط اور ذمہ داری سے الفاظ کے استعمال کی اہمیت پر زور دیا۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے جو گفتگو کی اسے علمی غلطی تو کہا جا سکتا ہے، لیکن گستاخی یا توہین ہرگز نہیں۔ یہ بات کرنے والے مفتی صاحب کوئی پہلے شخص نہیں جو بات مفتی طارق مسعود صاحب سمجھانا چاہ رہے تھے۔ بعینہ وہی بات اور اسی مثال کے ساتھ بریلوی مسلک کے ممتاز عالم مفتی احمد یار خان نعیمی مرحوم نے اپنے تفسیری مقدمے میں بھی لکھی ہے۔ حالیہ دنوں میں گستاخی کے الزامات اور فتوے عام ہوتے جا رہے ہیں اور یہ ایک تشویشناک رجحان بنتا جا رہا ہے۔ یہ الزامات اکثر کسی عالم کی تقریر، بیان یا مذہبی موقف کی بنیاد پر لگائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ غلطی اور گستاخی دو بالکل مختلف چیزیں ہیں۔ غلطی ایک انسان کی فطری کمزوری ہے۔ یہ کسی کی نیت پر سوال اٹھائے بغیر ایک غیر ارادی عمل یا قول ہو سکتا ہے، جس میں وہ شخص کسی مذہبی مسئلے کی تشریح یا سمجھنے میں کوتاہی کرتا ہے۔ کوئی بھی انسان چاہے وہ عالم دین ہو یا عام مسلمان غلطی کر سکتا ہے۔ غلطی کا مقصد ہرگز توہین یا اہانت نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ کسی کی ناقص فہم یا علم کی کمی کا نتیجہ ہو سکتی ہے۔ گستاخی ایک ایسا عمل یا بیان ہوتا ہے جو جان بوجھ کر کیا جائے اور اس کا مقصد واضح طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کے دین اسلام کی توہین ہو۔ یہ ایک سنگین اور شعوری جرم ہوتا ہے جسے شریعت میں معافی کے قابل نہیں سمجھا جاتا۔ یعنی غلطی اور گستاخی میں فرق نیت اور ارادے کا ہے۔ غلطی نادانی یا علم کی کمی سے ہوتی ہے، جبکہ گستاخی میں نیت شامل ہوتی ہے کہ دانستہ طور پر توہین کی جائے۔ سب جانتے ہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب کی نیت کیا تھی اور بیان تو تھا ہی قرآن کی عظمت اور لاریب ہونے کے بارے میں۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ مفتی صاحب قرآن کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کریں گے؟ اس سب کے باوجود حضرت مفتی طارق مسعود صاحب نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی بات سے رجوع بھی کر لیا ہے۔ اب قوم کو چاہیے اور علماء کرام کو چاہیے، عوام و خواص سبھی کو چاہیے کہ حضرت مفتی طارق مسعود صاحب کا رجوع قبول فرمائیں اور ان کی جو دینی خدمات ہیں ان تمام سے مستفید ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام شر پسندوں سے ہمارے علماء کرام کی، خاص کر مفتی طارق مسعود صاحب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔